السلام علیکم کلاس. جی بیٹا کیا حال چال ہے آپ کا؟ یہ بیٹے ہم پڑھ رہے تھے وائی بوائز فیل ان کالج. اس میں ہم نے ابھی تک 3 قسم کے بچے لڑکے پڑھے جن کی کچھ ریزنز ہمارے سامنے آئیں. ان میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ لڑکے جو نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. سیکنڈ پہ تھا مسٹیکن ایمبیشن، وہ بچے جن کی ڈائریکشن ان کے ماں باپ کی طرف سے ایسی ہو کہ جس میں وہ انٹرسٹ نہ لیتے ہوں، انہیں کوئی ایسا کام یا ایسا ڈسپلن پڑھنے کو کہہ دیا جائے جس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. اور تیسری جو آپ نے ٹائپ پڑھی تھی بیٹا لڑکوں کی بچوں کی، وہ یہ تھی کہ بڑا برائٹ ہوتا ہے لڑکا ہر لحاظ سے، بہت ذہین، اور لیکن وہ ایفرٹ کم کرتا ہے اور چالاکیوں سے ہوشیاریوں سے، جیسے چھوٹی موٹی ایفرٹ کر کے اسکول میں پاس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کالج میں بھی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 قسم کے بچے تھے. اب آج ہم چوتھی قسم پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے دا کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنز آف فیلئر. لے جی، جسمانی اور ذہنی جو صحت ہے وہ کہتا ہے بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں. If an adequate health service available in college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the staff of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. کہتے ہیں اگر مناسب صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ کے کالج میں آپ کو میسر ہوں، ٹھیک ہے جی، اور کالج اتھارٹی اور ڈاکٹر کے درمیان ایک اچھا رابطہ ہو، کوآپریشن ہو، تو کہتا ہے اس صورت میں بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے بچوں کی جسے فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اینڈ وٹ از اٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ دا ریزن آف inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and college authorities. کہتے ہیں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو لڑکا، اس کے والدین اور کالج کی جو اتھارٹی ہے، انتظامیہ ہے، وہ اس چیز کو سیٹسفیکٹری یعنی بہتر طور پر، تسلی بخش طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے اور کام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی پڑھائی اچھی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. ان دا کیس آف پور ایکیڈیمک ورک، ٹھیک ہے جی، خراب تعلیمی کام میں دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، جس کی اگر آپ کی تعلیمی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی پور ہے اور ریزن اس کی اپیرنٹ نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اٹ از مائی کسٹم، یہ رائٹر کہہ رہا ہے جو کہ خود بھی ایک ٹیچر رہے ہیں کسی زمانے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عادت تھی، میرا یہ رواج تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ٹو انڈر گو آ تھورو فزیکل ایگزامینیشن. تو کہتا ہے اگر ایسا بچہ کہ جو پرفارمنس بڑی پور دے رہا ہے لیکن کوئی وجہ واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پرفارمنس پور دے رہا ہے، یعنی وہ نروس بھی نہیں ہے، یعنی وہ مسٹیکن ایمبیشن میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ اور چالاکی ہوشیاری میں بھی نہیں ہے، ایک نارمل بچہ ہے لیکن پڑھائی صحیح طرح نہیں کر پا رہا، تو کہتا ہے میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ جاؤ بھائی مکمل طور پر اپنا فزیکل ایگزامینیشن کرواؤ. اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ in how large percentage of such cases in the university physician finds an adequate reason for the difficulty. کہتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی زیادہ پرسنٹیج اور فیصد ہے ایسے کیسز کی جن کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے وجہ دریافت کی ہے کہ یہ ناکام کیوں ہیں. ٹیوبرکلوسس، بیڈ ٹانسل، سلیپنگ سکنس، پور ڈائجیشن, various forms of mental and nervous difficulties have been brought to light by the doctor during the past few months. کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، یہ انہوں نے سروے کیا ہوگا اپنی یونیورسٹی میں
تو وہاں پہ ڈاکٹر نے پھر ٹیوبرکلوسس، بیڈ ٹونسلز، نیند کا نہ آنا، معدہ خراب ہونا، مینٹل اور نروس ڈیفیکلٹیز جو بچوں کی ہیں، بہت بڑے بڑے کیسز اس کے سامنے لے کے آیا ڈاکٹر. ٹو دا انسپیکیبل ریلیف آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ انلائٹلمنٹ، اس کو کہتے ہیں سامنے لانا، بصیرت، آف دا فیکلٹی. تو وہ کہتا ہے جی پچھلے چند ماہ میں ڈاکٹروں نے جو تپِ دق، گلا خراب اور کم خوابی، نیند نہ آنا، بدہضمی، ذہنی اور اعصابی مشکلات کو ڈھونڈا، ٹھیک ہے، اور طالب علموں کو ناقابل بیان پریشانی سے نجات دلایا. انسپیکیبل ریلیف، ٹھیک ہے، سکون پہنچایا ان کو، کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو اس طرح کے چھوٹے موٹے امراض موجود ہیں ان کے اندر. تو لیکن جیسے ہوتا ہے ہمیں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے تو ہم چلے پھرتے ہیں. تو ویسے بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستانی تب تک کسی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے جب تک وہ بستر پہ مکمل طور پر بیماری سے لیٹ نہ جائیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو چھوٹی موٹی بیماری جسم کے اندر ہونے سے بھی آپ کے پورے فنکشنز کام نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمارے بچوں میں ہم میں یہ بہت سارے چیزیں ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 65 to 70% آبادی صرف وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہے. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اینی وے آگے جی، لیس اوکیجنلی ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن، ٹھیک ہے جی، لائک اے فادر، دا فادر ہو ٹولڈ می اے فیو منتھس دیٹ although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense. کہتا ہے جی اوکیجنلی، کبھی کبھار، ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن لائک اے فادر، کہتا ہے ایک پرانی خیالات کے مالک شخص سے ملاقات ہوئی جیسے ایک بچے کا باپ تھا وہ، اور یہ وہ بچہ تھا جس کے ٹونسلز جو تھے وہ خراب تھے، اور کالج نے اس کا بندوبست کیا کہ ان کا آپریشن ہوگا اور ٹونسلز کو ریموو کر دیا جائے گا. ہی وڈ ناٹ کنسینٹ دا آپریشن، تو اس باپ نے اجازت ہی نہیں دی آپریشن کی. ہی asserted دیٹ، وہ زور دینے لگا دیٹ دا گاڈ پٹ دوز ٹونسلز ان ہز سنس تھروٹ فار سم گڈ ریزن، گڈ پرپز. تو وہ اس بات پر زور دینے لگا کہ خدا نے اس کے بیٹے میں یہ جو گلے کے غدود رکھے ہیں یہ کوئی اچھے مقصد کے لیے ہیں. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول، اور وہ انہیں وہاں سے خارج نہیں کرنے دے گا، ان کو ریموو نہیں کرنے دے گا. سنس دا بوائے واز آبزرونگ ٹو مچ پوائزن، جب کہ جو لڑکا ہے وہ بہت زیادہ زہر اپنے اندر آبزرو کر رہا تھا بیڈ ٹونسلز کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ٹو پراپر اپلیکیشن آف کالج ورک وہ نہیں دے پا رہا تھا. ٹھیک ہے جی، کام ہی نہیں کر پا رہا تھا. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، کہتا ہمیں اسے کہنا پڑا کہ بیٹا آپ گھر جاؤ اور گھر جا کے بیٹھو، کیونکہ آپ سے پڑھا تو بالکل بھی نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج ہم نے ایک اور ریزن پڑھی جو ہیلتھ کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے جی، ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہم نے ایک ریزن اور پڑھ لی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتا ہے آف کورس سچ کیسز آر ریئر، کہتا ہے یقیناً ایسے کیسز تو بہت کم ہوتے ہیں، بٹ اٹ از نیسیسری ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ دا سمپل فیکٹ دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. کہتا ہے لیکن ہمیں سیدھی سی بات کو، حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں. اینڈ دیٹ ایور سچ اے مین may know it is not much value unless the process possesses the physical vigor کہتے ہیں طاقت کو، to bring it to bear on the worlds. کہتا ہے کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں، اور یہ کہ انسان خواہ کتنا کچھ کیوں نہ جانتا ہو، اس وقت تک وہ بیکار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جسمانی طاقت کا ویگور کا حامل نہ ہو، اور دنیا کے مسائل سے نمرد آزما ہونے کے لیے اسے استعمال نہ کر سکتا ہو.
ٹھیک ہے بیٹا؟ تو صحت بہت ضروری ہے جی. تو یہ آج آپ نے ایک اور چھوٹی سی ٹاپک کو پڑھا. یہ ایک اور مسئلہ ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے، فیلئر کے حوالے سے. تو آپ صرف اسے ریڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا جی، اللہ حافظ.